السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ ایسا لکھا ہے جس سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ابو نصر سیاد نامی ایک شخص تھا جو بھوک اور افلاس کے اندر زندگی گزارتا تھا۔ ایک بچہ اور بیوی گھر میں، لیکن اس اللہ والے بندے کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کہ ان کو اپنی بیوی اور بچے کا پیٹ پال سکے۔ اسی پریشانی کے اندر ایک دن ہی گھر سے نکلا تو راستے میں ایک عالم دین سے اس کا ملاقات ہوا۔ اس کا نام تھا احمد ابن مسکین رحمہ اللہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کدھر جا رہا ہے؟ تو ابو نصر سیاد نے کہا کہ اے اللہ والے، میں بڑے پریشان ہوں، میں اتنا پریشان ہوں کہ میں اپنی بیوی کو بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ ان غموں کے مارے ہوئے میں گھر سے نکلا ہوں کہ شاید کہیں سے میں اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے کہیں مجھے رزق کی کہیں سے تلاش ہے کہ کوئی مجھے حلال رزق اللہ دے، مجھے دے تاکہ میں اپنے بچوں کو پیٹ پال سکوں۔ تو حضرت احمد ابن مسکین رحم اللہ نے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے آ جائے۔ وہ اس کے پیچھے چلا گیا ہے۔ دریا کے قریب جا کر انہوں نے کہا اب تم ایسا کرو کہ 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھی تو ایک جال جو ہے اس کے ہاتھ میں دی۔ کہا کہ جناب یہ جال آپ دریا کے اندر پھینک دو۔ تو ابو نصر نے جب جال پھینکا تو اندر سے جناب جال کے اندر 2 مچھلیاں آ گئی۔ تو ابو نصر بڑا خوش ہو گیا۔ تو حضرت احمد ابن مسکین نے کہا کہ آپ ان مچھلیوں کو لے جاؤ، بیچ دو، اور ان سے جو چیز ملتا ہے وہ جا کے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ تو ابو نصر سیاد کہتا میں بڑا خوش ہوا۔ ان مچھلیوں کو لے کر میں نے بازار کے اندر بیچا۔ وہاں سے ان کے عوض میں نے 2 پراٹھے خریدے، اور وہ پراٹھے لے کر میں واپس حضرت احمد ابن مسکین کے پاس آ کر میں نے کہا حضرت یہ لیجئے، یہ آپ کا کرم ہے، آپ یہ ایک میں سے آپ بھی قبول فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اپنے لیے کام نہیں کیا ہے، اس کی کوئی اجرت یا کوئی اس کی نہیں ہے، لہٰذا یہ اپنے بچوں کو لے جاؤ، وہ بھوکے ان کو کھلاؤ۔ وہ کہتا میں 2 پراٹھوں کو لے کر خوشی خوشی راستہ میں جا رہا ہوں تو مجھے راستے کے اندر ایک بچہ اور ایک اس کی ماں روتے ہوئے نظر آئے۔ بچہ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ ہم 2 دن سے بھوکے ہیں، ابھی تک نہ بچے نے کچھ کھایا ہے نہ مجھے کوئی کھانا کا چیز ملا ہے۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میں اب دل میں سوچ رہا ہوں کہ میرے گھر کے اندر بھی بچے بھوکے ہیں، یہ بھی بھوکے ہیں، لیکن ان میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا وہ دونوں پراٹھے میں نے جا کے ان کو دے دی۔ میں نے کہا یہ آپ ایک پراٹھا آپ کھا لیں، ایک اپنے بچے کو دے دیں، اور میں خالی ہاتھ چلا گیا، پریشان ہو گیا کہ اب جا کے گھر کے اندر کیا جواب دے دوں، بیوی کو کیا کہوں، بچے کے سامنے میں کس طرح کھڑا ہو جاؤں۔ کہ اسی پریشانی کے اندر میں جا رہا ہوں تو بازار کے اندر میرے کانوں کے اندر ایک آواز آیا کہ ہے کوئی ابو نصر کو جاننے والا؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی جس کی نام صبح سے آپ پکار رہے ہو وہ تو یہ جا رہا ہے۔ تو ایک بندہ مجھے ملا، مجھ سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے ابو نصر، ابو نصر سیاد۔ انہوں نے کہا بھائی میں آپ کو 20 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کے والد صاحب کی امانت میرے پاس تھی، مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ امانت میرے بیٹے تک پہنچاؤ جس کا نام ابو نصر ہوگا، لیکن میں آپ کو تلاش کرتا رہا، ابھی تک نہیں ملا تھا، اب آپ مل گئے تو یہ آپ کی والد کی امانت ہے 30,000 درہم۔ وہ کہتا 30,000 درہم جب انہوں نے نکال کر کے مجھے دیا تو میں جناب ہکا بکا رہ گیا کہ اللہ نے مجھے بیٹھے بیٹھے جو ہے ارب پتی بنا دیا ہے۔ کہتا وہ 30,000 جو درہم مجھے ملے ان کی میں نے دنیا کے لیے بھی سامان خریدی، محلات بنائے، لیکن میں 1,000 درہم اللہ کے راستہ میں بھی خرچ کرتا رہا۔ کوئی ایسا مصرف خیر نہیں تھا جہاں میں یہ پیسے خرچ نہ کروں۔ تو کہتا ایک دن خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ میدان معاشر قائم ہے اور اب میرا حساب شروع ہے۔ فرشتوں نے کہا ابو نصر کو لایا جائے میزان کے اوپر۔ جب میزان کے اوپر آیا تو کہتا میرا حساب شروع ہو، تو میرے جو گناہ تھے وہ پر جو بہت زیادہ بھاری ہو گیا ہے۔ اب میری نیکیوں کے بارے میں آئے تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے دنیا کے اندر جو سخاوتیں کی تھی، مساجد بنائی، مدارس بنائی، غریبوں کو جناب کھانے کھلائے، 1,000 درہم میں خرچ کرتا رہا، اب تو وہ کام آئیں گے۔ لیکن انہوں نے کچھ چیزیں آ کے رکھ دی، وہ جو ہے ترازو میں رکھا تو نیکی والا ترازو اوپر چلا گیا، گناہوں والا ترازو نیچے بیٹھ گیا، میں پریشان ہو گیا۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ میں دنیا کے اندر جو سخاوت کرتا تھا،
اللہ کے نام پہ خرچ کرتا تھا، پیسوں کو پیسے نہیں سمجھتا تھا، وہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے مجھے کاغذ کے اوپر جو ہے ٹکڑے کے اوپر دکھایا کہ یہ آپ کے وہ اللہ کے نام پہ ہے، کسی کے نیچے اپنے نفس کی خواہشات ہے، کسی کے نیچے جو ہے دکھلاوا ہے، کسی کے نیچے یہ تھا کہ لوگ مجھے سخی کہے، وہ تو تمہاری اس نیت کی وجہ سے وہ تو وزن ختم ہو گیا ہے۔ اب منصر کہتا ہے کہ مجھ پر خوف طاری ہو گیا، میں پریشان ہو گیا کہ میرے پاس تو یہی آسرا تھا، میرا کیا بنے گا؟ تو ایک آواز دینے والے نے پوچھا کہ اس کی کوئی اور نیکی ہے؟ تو ایک فرشتے نے کہا ہاں، اس کی 2 پراٹھے ہیں ہمارے پاس، جو انہوں نے ایک مسکین عورت اور اس کے بچے کو کھلائے تھے۔ کہتے وہ پراٹھے نکالے، ان کو ترازو میں رکھا، تو ترازو جو پہلے تھا آسمانوں کے اوپر نیکیوں والا، وہ آگے نیچے تھوڑا سا نیچے ہوا، لیکن ابھی تک جو ہے گناہوں والا پھر بھی بھاری ہے۔ کہتا میں پریشان پھر ہو گیا، اب تو جو ہے نیچے تو آ گیا لیکن نجات کے لیے کافی تو نہیں ہے۔ کہتے اس کی اور نیکی؟ تو فرشتے نے کہا ہاں، اس نیکی ایک اور بھی ہے، اس عورت جو بھوک کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ آنسو بھی اس کے ترازو میں رکھ دیا جائے۔ کہتے جب وہ آنسو رکھا گیا تو میرا نیکیوں والا ترازو جو ہے پلڑا گناہوں والا پلڑ کے ساتھ برابر ہو گیا۔ لیکن اب بھی نجات نہیں ہے۔ نجات تو تب ہوتا کہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو اور گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اس کا ایک اور عمل بھی ہے، جب اس چھوٹے بچے کو جب پراٹھا دیا تھا، وہ پراٹھا جب انہوں نے کھایا تو اس کی چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی تھی، کہ اس مسکراہٹ کو بھی ترازو میں رکھ دیا جائے۔ تو میرے دوستو، جب وہ مسکراہٹ ترازو پہ رکھا تو ابو نصر کہتا ہے میں نے جب دیکھا کہ اس بچے کے مسکراہٹ سے میرے نیکیوں والا پرڑا جو ہے اتنا بھاری ہوا، وہ زمین پر، اور گناہوں والا پرڑا آسمانوں پہ اٹھ گیا۔ تو کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ آج اللہ نے مجھے نجات عطا فرمائی ہے، تو میرے بڑے صدقات خیرات کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف 2 پراٹھوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے نجات عطا فرمائی ہے۔ تو میرے دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جو بھی نیک کام کرے اس کے اندر دکھلاوا کبھی نہ لاؤ، ورنہ تمہارا یہ اعمال برباد ہو جائے گا۔ ہر کام کے اندر اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔